نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مسائل موبائل کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کی مجلس میں آداب موبائل پر گفتگو کرنے کے آداب، اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ چونکہ موبائل پر گفتگو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور لوگ اتنی فیس ٹو فیس اور روبرو گفتگو نہیں کرتے جتنی گفتگو اور جتنی بات چیت موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جس طریقے سے فیس ٹو فیس اور روبرو ملاقات اور گفتگو کے آداب قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، وہی سارے آداب، وہی سارے احکام موبائل پر گفتگو اور بات چیت کرنے پر فٹ ہوتے ہیں، منطبق ہوتے ہیں، مگر لوگ ان کی رعایت نہیں کرتے اور کیف متفق حسب سہولت موبائل پر اپنی مرضی کے اعتبار سے بات چیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ آداب کے خلاف، بہت سی مرتبہ سنت کے خلاف اور بہت سی مرتبہ گناہ کے امر تک یہ معاملہ ہمارا پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو سنیں، مختصر سے آداب ہیں اور ان کی رعایت کر کے پھر موبائل پر گفتگو کرے، بات چیت کرے، تاکہ موبائل پر گفتگو اور بات چیت ہمارے لیے ثواب کا اور آخرت میں جنت کے حصول کا اور دخول کا ذریعہ اور سبب بنے۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کو کال کرتے وقت ٹائم اور موقع کا خاص لحاظ کریں۔ بہت سے لوگ موقع بے موقع، وقت بے وقت، ٹائم بے ٹائم فون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً سامنے والا اس شخص کا کال ریسیو نہیں کرتا، اس آدمی کا فون نہیں اٹھاتا۔ پھر فون کرنے والا شخص سامنے والے شخص سے بدظن ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ آدمی مجھ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، وہ آدمی مجھ سے روٹھ چکا ہے، مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، یا اس کے اندر تکبر آ چکا ہے۔ خاص طور سے جب علماء کرام کو فون کرے یا ایسے حضرات کو فون کرے جن کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، یا ایسے اشخاص کو فون کرے جو بہت زیادہ مشغول اور بیزی رہنے والے لوگ ہیں، تو علماء کرام، مساجد کے ائمہ، دارالافتاء کے مفتیان، مدرسے کے مدرسین، وکلاء، ججز اور اس طرح کے بڑے عہدے اور بڑے منصبوں پر فائز لوگ جو ہیں، یہ ان کے اکثر اوقات بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کاموں پر تقسیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فری نہیں ہو پاتے اور ہر کس و ناکس کا فون ریسیو نہیں کر پاتے۔ تو عموماً جب ان لوگوں کو فون لوگ کرتے ہیں عوام الناس میں سے، چاہے وہ عالم ہو، مسجد کا امام ہو، یا کسی دنیاوی اعتبار سے نامور اور نامزد شخص ہو، تو وہ اپنی مشغولی کی وجہ سے جب فون نہیں اٹھا پاتا ہے، موقع بے موقع فون آنے کی وجہ سے، تو پھر عوام الناس اس سے بدظن ہونے لگتی ہے اور یہ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ وہ شخص متکبر ہو گیا، وہ شخص ہمارا فون نہیں اٹھاتا، اس کے اندر تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ فون موقع بے موقع کرتے ہیں، ہم لوگ فون کرتے وقت کے اور موقع کی نزاکت کو مد نظر نہیں رکھتے، اس کو سامنے نہیں رکھتے۔ جب بھی کسی بڑے شخص کو یا کسی مشغول شخص کو یا کسی بڑے عہدے پر فائز شخص کو فون کرے تو ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھے، ایک وقت کا اور دوسرے موقع۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا نماز کا وقت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کے مدرسے کا وقت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کے دارالافتاء میں بیٹھ کر مسئلے اور فتوے لکھنے کا وقت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے آرام کا وقت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہر شخص کے ساتھ، اور جو آدمی جتنا بڑا اور جتنا مشہور اور جتنا مشغول ہوتا ہے اس کے اوقات اتنے ہی زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فون کرتے وقت ہم جو ہے وقت کا اور موقع کا خاص خیال رکھیں، پہلا ادب۔ دوسرا ادب، جب کسی شخص کو فون کرے اور رنگ پوری ہو جانے کے بعد سامنے والا شخص فون نہ اٹھائے تو فوراً دوبارہ فون نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ایک فون کیا، سامنے والے نے نہیں اٹھایا، فوراً اس کے بعد دوسری بار کر دیا، پھر نہیں اٹھایا، فوراً تیسری بار۔ اس طرح سے کئی مرتبہ ایک نمبر سے ایک ہی وقت میں 10 20 مس کال دکھائی دیتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ سامنے والا مسلسل بغیر توقف کے، بغیر ٹھہرے فون پہ فون کیے جاتا ہے۔
تو شریعت تو آداب یہ بتاتی ہے کہ اگر تم کسی شخص سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر پر، اس کی دکان پر، اس کی آفس پر جاتے ہو اور دروازے پر دستک دیتے ہو، اگر اندر سے آواز آ جاتی ہے پہلی بار میں تو ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی، نہیں آتی اب تھوڑی دیر توقف کرو، اب ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ دستک دو، پھر دوبارہ کھٹکھٹاؤ، اگر اندر سے آواز آ جاتی ہے ملاقات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے پھر توقف کرو، اب پھر ٹھہرو، پھر اس کے کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ پھر دستک دو، آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے، اب اپنے گھر کو لوٹ آؤ۔ یہ ہے ملاقات کی ترتیب اور ملاقات کے احکام۔ یہی بعینی ہی احکام موبائل پر فٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی شخص کو فون کیا اور سامنے والے نے نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت میں آپ سے گفتگو کرنے کے مرحلے میں نہیں ہے، لہذا تھوڑی دیر توقف کیا جائے، فوراً دوبارہ نمبر ڈائل نہ کریں، اب 2 منٹ 5 منٹ انتظار کریں، ممکن ہے سامنے سے فون آ جائے، نہیں آتا 5 منٹ کے بعد دوبارہ کال کریں، اگر اٹھا لیا ٹھیک ہے بات ہو گئی، نہیں اٹھایا پھر اس کے بعد 5-10 منٹ اور انتظار کریں، پھر تیسری بار آخری بار کال کریں، تیسری بار میں بات ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی، اب کال کرنے کی اور گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت ہمیں آداب سکھاتی ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ فری ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں ہوتا، موبائل سامنے رکھا ہے، کسی کا کال آ گیا پھر بھی فون نہیں اٹھاتے۔ فون نہ اٹھانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سامنے والے نے کوئی کام سونپا تھا اور وہ کام اس وقت تک پورا نہیں ہوا، اب اس کو کیا جواب دوں گا، لہذا اس کا فون نہیں اٹھایا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا فون اٹھاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی کام میرے ذمے لگا دے، ہو سکتا ہے کچھ مجھ سے مانگ لے، کچھ تقاضا کر لے، کچھ مطالبہ کر لے، لہذا اس کا فون نہیں اٹھاؤں۔ یہ بھی آداب شریعت کے، یہ بھی آداب ملاقات کے اور آداب گفتگو کے خلاف۔ اگر کوئی شخص آپ کو فون کرتا ہے اور آپ فون اٹھانے کی کنڈیشن میں ہیں اور آپ فری بیٹھے ہیں کہ اس آدمی کا کال ریسیو کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، تو اب آپ پر یہ حکم لاگو ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا فون اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا تقاضا کرتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے، وہ آپ کی گنجائش میں ہے کہ نہیں ہے، وہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن اس آدمی کا فون اٹھا کر ہاں میں نہ میں جواب دینا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ نمبر 4، بہت سی مرتبہ آدمی کسی کو فون کرتا ہے اور سامنے والا آدمی اس کا کال ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، یعنی کاٹ دیتا ہے۔ فون جب کاٹ دیتا ہے تو یہ فون کرنے والا شخص اور زیادہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور اب یہ دے فون پہ فون، دے فون پہ فون، مسلسل فون کیے جاتا ہے۔ بھائی سامنے والے شخص کا آپ کے کال کو ڈسکنیکٹ کر دینا، کاٹ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے فارغ نہیں ہے، وہ کسی اور چیز میں مشغول ہے، جب وہ فری ہو جائے گا دوبارہ آپ کو کال کرے گا۔ اس سے یہ مطلب اخذ کرنا اور یہ معنی نکالنا کہ اس آدمی نے میرا فون کاٹ دیا، وہ اتنا بڑا کب سے بن گیا، وہ اتنا مشغول کب سے رہنے لگا کہ میں نے فون کیا اور اس نے کاٹ دیا۔ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو آدمی کو اس چیز پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کسی کا بھی فون ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے اور موقع ملنے پر دوبارہ اس سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کسی کا کال ڈسکنیکٹ کر دیا، کاٹ دیا، اس وجہ سے کہ ابھی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں مشغول ہوں، تو اب سامنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہی اس کو وقت ملے، جس شخص کا کال ڈسکنیکٹ کیا تھا اس کو دوبارہ کال کرے، اس سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، میں نے اس وقت فون اس لیے کاٹ دیا تھا کہ میں مشغول تھا۔ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اب فون کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، جس نے فون کاٹا ہے یا جس کے نمبر پر مس کال دکھایا گیا ہے اس آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نمبر پر دوبارہ کال کو لوٹائے۔ اور 5واں نمبر آداب گفتگو میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو فون کیا ہے اور سامنے والے نے آپ کا کال ریسیو کر لیا ہے تو گفتگو کا آغاز اور گفتگو کو ابتدا جو ہمارے یہاں مروج ہے موبائل پر وہ ہے ہائے ہیلو۔ کیا جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہائے ہیلو سے گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے راستے میں ہوں، چاہے دکان پہ ہو، تو سب سے پہلے ہم اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے اس سے گفتگو ہوتی ہے اور بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ لہذا گفتگو کا اور بات چیت کا اسلم اور درست طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی ہائے ہیلو کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کرے۔
اور نمبر 7، جب کسی شخص سے گفتگو طویل کرنی ہو، لمبی کرنی ہو، تو سامنے والے سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اس چیز سے آگاہ کیا جائے، باخبر کیا جائے کہ ہمیں آپ سے ایک مسئلے پر گفتگو کرنی ہے اور وہ مسئلہ اتنا لمبا ہے جس میں اتنا وقت آپ کا خرچ ہو سکتا ہے۔ جب سامنے والا شخص آپ کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے اسی وقت راضی ہو جائے تو اسی وقت گفتگو کر لے، اور اگر وہ شخص آپ کو اس مسئلے اور تفصیل طلب گفتگو پر راضی نہ ہو اور آپ کو اگلا وقت دے دے تو خوشی سے اس وقت کو قبول کرے، یا سامنے والے سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے دوسرا لمبا اور فرصت والا وقت مانگے کہ جب آپ فرصت میں ہوں، جب آپ فری ہوں، آپ بتائیں، میں آپ کو اس وقت کال کروں کہ مجھے اس مسئلے پر آپ سے ڈسکس کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اور یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اور 8واں نمبر یہ ہے کہ گفتگو کی ابتدا سلام سے ہو۔ السلام قبل الکلام، حدیث میں بھی ہے کہ سلام پہلے ہو اور کلام بعد میں ہو، تو چاہے روبرو ملاقات ہو یا فون کے ذریعے سے بات چیت ہو، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کا استعمال ہو، ہائی کا، ہیلو کا، اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ مغرب سے ہمارے مشرق میں آئے ہیں ان الفاظ کا قطعاً استعمال نہ کیا جائے۔ 9 نمبر کہ سلام کرنے کے بعد کال کرنے والا مختصراً اپنا تعارف پیش کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس آپ کا نمبر سیو ہے تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو نمبر جب آپ کا سیو ہے تو پتہ ہے کہ بات کرنے والا اور فون کرنے والا کون ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فون کرنے والے کا نمبر سامنے والے کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا۔ اب جب ایسے آدمی کو ہم فون کریں جس کو ہم تو جانتے ہیں لیکن اب وہ ہمیں نہیں جانتا ہے، جس کا نمبر ہمارے موبائل میں سیو ہے لیکن اس کے موبائل میں ہمارا نمبر سیو نہیں ہے، تو ایسے شخص سے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے مختصراً اپنا تعارف پیش کرے کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں اور میں نے اس مقصد کے لیے آپ کو فون کیا ہے۔ بغیر تعارف کے گفتگو کرنے میں ذہنی الجھن ہوتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے سلام کے بعد اپنا تعارف پیش کرے تاکہ سامنے والے کے ذہن سے الجھن ختم ہو جائے اور وہ بغیر الجھن کے اور بغیر ذہنی تناؤ کے آپ سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ فون کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دن میں 8 مرتبہ 10 مرتبہ 11 مرتبہ فون کرتا ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں، تو شروع میں پہلا کال جو ہوتا ہے اس میں آدمی سلام کر لیتا ہے اور سامنے والا سلام کا جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس آدمی کا کال آتا ہے اب آدمی اس کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بار بار اس کا کال آ رہا ہے، بار بار کون سلام کرے، اب ڈائریکٹ مقصد پہ بات ہوتی ہے۔ یہ سنت کے خلاف۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ 2 آدمی جب ملے مسلمان تو فوراً سلام کرو، اب جدا ہو گئے، بیچ میں ایک درخت آ گیا، درخت کے پار کرنے کے بعد دوبارہ دونوں کی ملاقات ہوئی، دوبارہ دونوں سلام کرو۔ کتنا مختصر سا لمحہ ہے لیکن دوبارہ سلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ترغیب دی گئی۔ لہذا اگر ایک ہی شخص کا دن میں 10 مرتبہ فون آئے تو دن میں 10 مرتبہ سلام کرے اور سامنے والا دن میں 10 مرتبہ اس کے سلام کا جواب بھی دے۔ یہ کچھ آداب موبائل پر گفتگو کرنے کے مختصراً آداب آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آداب ہیں جو ہم خود اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لہذا ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے موبائل پر بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔